الفاتحہ۔ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، لقد جاءت رسل ربنا بالحق، والصلاة والسلام والتحية والإكرام على سيدنا سلمى في الوجود، سر الله في كل موجود، نقطة الدائرة الوجود، صاحب لواء الحمد والمقام المحمود، مولانا مولا الثقلين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين۔ أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد وقوله الحق، بسم الله الرحمن الرحيم، إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر، إن شأنك هو الأبتر۔ صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد صلوات محمد والے اللهم صل على محمد وآل محمد۔ یقیناً جو ہے بہت سخت مرحلہ ہو جاتا ہے لب کشائی کرنے کا، چونکہ یہ یونیورسٹی ہے جناب ابو طالب کی، جہاں طالب علم کبھی کبھی بولتا ہے، پرنسپل کبھی کبھی سنتا ہے، کبھی کبھی پرنسپل سنتا ہے، اور طالب علم کو موقع دیا جاتا ہے کہ تم کچھ بولو تاکہ ہم تمہاری اصلاح کر سکیں۔ یقیناً جو ہے ہم سے بہتر دور، ہم سے بہتر وقت لوگوں نے گزارا، جو بزرگین حضرات ہے، بہتر سے بہتر وقت گزارا۔ آج ہمارا ایم ہے، ہمارا ٹارگٹ، ہمارا ینگسٹر، ہماری نیو جنریشن، بالخصوص وہ نیو جنریشن جو گھروں سے چلتی تو ہے، فرش اعضا تک آتی تو ہے، مگر آداب فرش اعضا نہیں جانتے۔ اس فرش اعضا پہ آنے کے آداب کیا ہے، فرش اعضا پہ آنے کے ریکوائرمنٹ کیا ہے، فرش اعضا پہ آنے کی عظمت کیا ہے، انصاف سے بتائیں۔ پرسنٹ میں آپ کو آپ کے ایریے کا، آپ کے گاؤں کا، آپ کے صوبے کا کوئی ودھائک، کوئی پردھان، کوئی منتری آپ کو انوائٹ کرے، بھائی کس حال میں جائیں گے؟ بھیا لباس بھی اچھا ہونا چاہیے، بال بھی اچھے ہونے چاہیے، جوتے بھی اچھے ہونے چاہیے۔ آخر میں ہو کیا گیا ہے کہ وہ نیتا جو ووٹ کی بیساکھیوں پر جی رہا، وہ بلائے تو اتنا اہتمام، ذرا یہاں کے بارے میں سوچئے، یہ ایسے کا فرش اعضا رشتہ ہے جن کے ہاتھوں میں اللہ نے مقدر سنوارنے کا باغ دیا۔ بنا یہ مجلس حسین ہے، کسی دادا پیر کا جلسہ نہیں ہے، کسی دادا پیر کا عرس مبارک نہیں ہے، یہ مجلس حسین ہے۔ اور ان مجالس میں ایسی ذات مقدسہ کا ذکر ہوتا ہے جن کی اولاد اگر جھوٹے ہاتھ بھی دشت میں دھوتی ہے تو وہ گوہر نایاب بن جائے، وہ گوہر نایاب بن جائے۔ آج ہمارا ایم ہے، ہمارا ٹارگٹ ہے، دیکھیں ممبر پہ آئے ہیں تو انشاءاللہ کچھ تحفہ دے کر جائیں گے۔ دیکھیں صرف تحفہ نہیں ہے، امانتیں بھی ہے۔ دیکھیں تحفہ جو ہے وہ ہماری ذاتی پراپرٹی ہے، تحفے میں ہمیں اختیار ہے ہم آپ کو دے یا نہ دے، مگر امانت تو بہرحال آپ تک پہنچانی لازم ہے، اور امانت میں خیانت کرنا بنی امیہ کا شیوا ہے، علی والوں کا شیوا نہیں ہے۔ بنی امیہ کا شیوا ہے، علی والوں کا شیوا نہیں ہے۔
آغاز کرتے ہیں. یاد رکھیں اگر معرفت نہیں, پوری مجلس انشاءاللہ معرفت پہ, اگر معرفت نہیں تو کچھ بھی نہیں. کوئی عمل کر ڈالیے, نماز پر نماز پڑھ ڈالیے, روزے پر روزہ رکھ ڈالیے, عبادت پر عبادت کر ڈالیے, اگر معرفت نہیں تو کچھ بھی نہیں. اگر معرفت نہیں ہے انسان کے اندر تو کوئی عمل قابل قبول نہیں ہے. اس لیے کہ جب انسان کے اندر معرفت ہوگی تو اس اعتبار سے انسان عبادت کرے گا, اس اعتبار سے اپنے پروردگار کو یاد کرے گا. آج ہمارے یہاں یہی تو ٹینشن ہے کہ جہاں بات آتی ہے قول کی, زبان چلانے کی, ہماری قوم کے نوجوان 70 صفوں کو چیریں گے, قوم کے بزرگوں کو پیچھے چھوڑیں گے, کہیں گے جہاں علی وہاں ہم, جہاں بات آتی ہے عمل کی وہاں پیچھے ہٹ کے کہتے ہیں کہاں علی کہاں ہم, کہاں علی کہاں ہم. آج پرابلم یہی ہے کہ آج ہماری قوم کے نوجوان کو وہ علی تو نظر آ گیا کہ وہ علی نے 2 انگلیوں سے باب خیبر اٹھایا. بھئی آپ کا عقیدہ یہی تک ہوگا, ہمارا عقیدہ آپ سے 2 قدم ہے. ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ اگر میرا مولا اشارہ کرے تو خیبر اکھڑ کے آ جائے, خیبر اکھڑ کے آ جائے. آپ جانتے ہیں ہر مجلسوں میں نعرہ لگتا ہے چمن چمن گلی گلی ڈگر ڈگر گلی 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 علی علی. آپ نے کبھی غور کیا ہم نے علی کو گلی گلی تو پہنچا دیا, گھر گھر کیوں نہیں, گھر گھر کیوں نہیں. اگر علی گھر گھر آ جاتے تو ہم اصل میں محب اہل بیت کہلانے کے قابل بن جاتے. پرابلم یہ ہوئی کہ آج ہمارے قوم کے نوجوان کو وہ علی تو نظر آ رہا ہے, مرحب کو مار دیا, انتر کو بچا دیا, باب خیبر اکھاڑ دیا. یاد رکھو علی کا علی ہو کر خیبر اکھاڑنا کوئی بڑی بات نہیں ہے. علی کا علی ہو کر خیبر اکھاڑنا بڑی بات نہیں ہے, بلکہ علی کا علی ہو کر میزم کی دکان پہ بیٹھنا بڑی بات. علی کا علی ہو کر میزم کی دکان پہ بیٹھنا بڑی بات ہے. بیٹھے ہوئے ہیں, ایک آیا قسمت کا مارا, اس نے سکے دیے اور کھجوریں لی, چلا گیا. اتنے میں میسم تمار آئے, واقعہ آپ کا سنا ہوا ہے, انشاءاللہ نتیجہ لطف آئے گا. میسم تمار کو مولا نے وہ سکے دیے, کہا میسم نماز کا وقت ہو رہا ہے. جیسے ہی جناب میسم تمار نے سکے لیے, کہا مولا یہ سکے تو کھوٹے ہیں. آپ نے کبھی غور کیا جو علی 7 چادروں کے پار دیکھ لیتا ہو, جس علی کی تلوار نسلیں دیکھ کر چلتی ہو, علی نے بتایا کیوں, تاکہ ہمیں پتہ چل جائے. میسم نے کہا مولا یہ سکے کھوٹے ہیں. مولا نے کہا فکر نہ کر, جو گیا ہے وہ آتا ہی ہوگا. اتنے میں دیکھا لمبے لمبے قدم بڑھا کر وہ چلا آ رہا ہے. آیا, کہا علی یہ کھجور خراب ہے. مولا نے کہا اگر کھجور خراب ہے تو کھجور دے دے, اپنے سکے لے لے. وہ سکے لیے, جاتے جاتے اس نے کہا کہ علی کھجور خراب کیوں دی. مولا نے کہا جیسی نیت تھی تیری, جیسی نیت تھی تیری ویسا نتیجہ ملا. حالانکہ میسم تمار نے کہا مولا یہ کھجور ابھی تازہ ہے. مولا نے کہا میسم جیسی نیت تھی ویسا نتیجہ ملا. تو ذرا غور کرے, فکر کرے, جو علی کھوٹے سکوں کے عوض میں اچھی کھجور دینا نہ پسند کرتا ہو, وہ علی کھوٹے اعمال کی وجہ سے تمہیں جنت کہاں سے دے دے گا. صلوات پڑھے محمد والے محمد. وہ علی تمہیں جنت کہاں سے دے دے. شرط ہے کہ دل میں حقیقی محبت آ جائے, پیدا ہو جائے. اور یقیناً اگر حقیقی محبت دل میں آ جاتی شیعان حیدر کرار کے, تو کبھی کسی شیعان حیدر کرار کی بیٹیاں یا بہویں بے پردہ نہیں گھومتی, بے پردہ نہیں گھومتی. آج ہمارے یہاں یہ تو خیال رکھا جاتا ہے کہ ایام فاطمیہ قریب آ گیا, اب تابوت اٹھے گا تو صرف عورتوں میں اٹھے گا. سمجھ میں, تابوت اٹھے گا تو صرف
औरतों में उठेगा, नल होगी तो ढक्कर होगी, नल होगी तो मर्द नहीं खाएंगे। हमने कहा अच्छा ये बताओ जो नल हो रही उसमें है क्या? क्या बर्फी है, ये सेब है? माशाल्लाह हम तो लुमा पढ़ के फारिग हो गए और पूरी किताब में कहीं ये नहीं मिला कि बर्फी और सेब का भी पर्दा होता है। क्या मुसीबत है भैया। याद रखे शहजादी ज़हरा ने जिसके पर्दे का हुक्म दिया वो तो करती नहीं। शहजादी ज़हरा ने जिसके पर्दे का हुक्म दिया वो तो करती नहीं। सेब और बर्फी का पर्दा कराया जा रहा है। क्यों? का इसलिए कि इसकी निस्बत जनाबे ज़हरा से दी गई, अमा सिर्फ उसकी निस्बत दी गई है, मगर तुम तो हकीकी कलीज़े ज़हरा हो, तुम तो हकीकी कलीज़े ज़हरा हो। ख्याल करो, फिक्र करो, ख्याल करो। ताबूत उठेगा तो सिर्फ औरतों में उठेगा, क्या जहालत है। जो असली ताबूत था वो तो मर्दों ने उठाया। शाह इब्न सुहैल, सलमान फारसी, मौलाए कायनात, मगर ये मारिफत के उस दर्जे पर पहुंचे थे कि ये ताबूत को छू सके। ये मारिफत के उस दर्जे पर पहुंचे थे कि ताबूत को छू सके, और जिनको मारिफत नहीं थी शहजादी ने नाम ले लेकर बता दिया अली इनको मेरे जनाजे में ना आने देना, अली इनको मेरे जनाजे में ना आने देना। और ये मुसीबत कहाँ से पैदा हुई? ये मुसीबत यहाँ से पैदा हुई कि जब इंसान का बच्चा पैदा होता है, बोलना शुरू करता है, तो सबसे पहले सवाल करना शुरू कर देता। अम्मी जान ये क्या है, अम्मी जान ये क्या है, अम्मी जान ये क्या है। इंसान का बच्चा जब पैदा होता है, बोलना शुरू करता है, तो सवाल करना शुरू कर देता। तो माँ को बताना पड़ता है। अगर से माँ जाहिल होगी तो बच्चे जिद्दी निकलते हैं। माँ जाहिल होगी तो बच्चे जिद्दी निकलते। इसीलिए कहा जाता है कि जब अपनी शादियां लगाने जाओ तो वहां अपनी बीवियां तलाश न करो, बल्कि अपने होने वाले बच्चों की माँ तलाश करो। क्यों? इसलिए कि मालूम है कि अगर माँ हिंदा होगी तो बेटा यजीद होगा, अगर माँ सैयदा होगी तो बेटे हसनैन होंगे। ऐसा मोहम्मद वाले बेटे हसनैन होंगे बेटे। इसलिए कहा जाता है कि शादियों के दिन अपने बेटियों के पल्लू में कुरान बांध कर देने से बेहतर है बेटियों को कुरान की तालीम देकर उनकी ससुराल भेजा जाए। उनको ससुराल भेजा जाए। याद रखे 3 चीजें रोज़े महशर शिकायत करेंगे खुदा से। पहला, कुरान पढ़ने वाले मुझे अलमारियों में सजाकर बहुत रखा गया, तालीम नहीं दी गई। दूसरी, मस्जिद पालने वाले ये दूल्हा बनकर सजदा करने बहुत आए, मगर तेरी इबादत करने ना आए। तीसरा, गांव का आलिम दीन पालने वाले ये इस्तिखारा दिखवाने बहुत आए, मगर कोई सवालात लेकर नहीं आए। तो याद रखिए, तालीम दीजिए, एजुकेशन दीजिए। बेटियों से माशरा है, पढ़ाओ लिखाओ। इसलिए कि याद रखें, बेटियों की जितनी अजमत बयान की गई है उतनी बेटों की अजमत बयान नहीं की गई है, उतनी बेटों की अजमत बयान नहीं की गई। इसीलिए कहा गया जब अपनी बेटियों के घर जाओ तो तोहफे लेकर जाओ, घर जाओ तो बोसा लो, बेटियों से प्यार करो। याद रखो, आप अपनी बेटी को बेटा कहकर पुकार सकते हैं, बेटे को बेटी कहकर नहीं बुला सकते। और याद रखा जाए, बेटियां सबके मुकद्दर में कहा होती हैं, घर जो अल्लाह को पसंद आए वहां होती है, घर जो अल्लाह को पसंद आए वहां होती है। बेटियों की अजमत देखें, जैसे पैदा हुई बाप के लिए रहमत बन गई, शादी के दर्जे पर फायज हुई, एक गैर शख्स का निस्फ ईमान मुकम्मल कर दी। वही लड़की, वही औरत जब माँ के दर्जे पर फायज हुई तो इनके बच्चों की जन्नत इनके कदमों के नीचे आ गई। ये है एक आम औरत की फजीलत। मगर क्या कहने जनाबे सैयदा के, जब जनाबे सैयदा दुनिया में आई तो उस बाप के लिए रहमत बनकर आई जो पहले से रहमतुल लिल आलमीन था। उस शौहर का निस्फ ईमान मुकम्मल करने
परवरदिगार ने। अल्लाह ने क्या कहा कुरान में, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इन्ना आतैना कल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वनहर इन्ना शानिअका हुवल अब्तर। अल्लाह ने इसमें दो वादे रसूल से किए और दो वादे रसूल से लिए। वादा क्या किया? रसूल कौसर हम अदा करेंगे, नमाज तुम पढ़ोगे, दुश्मन को बे औलाद हम रखेंगे, कुर्बानियां तुम दोगे। दुश्मन को बे औलाद हम रखेंगे, कुर्बानियां तुम दोगे। वाकया सुना हुआ है, एक शख्स गुजरा हमारे और आपकी छठे इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम गुजर हुआ, वो गालियां देता जा रहा था। सहाबी इमाम ने कहा, मौला आका इमाम, मैंने सुना है कि अल्लाह ने कुरान में कहा है आपके दुश्मन अबतर होंगे, बे औलाद होंगे, इसकी तो कई औलादे हैं। इमाम ने कहा वो जाहिरी तौर पर है, कि होता ये है कि औलाद किसी और की होती है, मशहूर किसी और के नाम से हो जाती है, मशहूर किसी और के नाम पे होती है। आपने गौर किया कि अल्लाह ने ये सूरा तो बहुत मुख्तसर, बहुत छोटी रखी, मगर जितनी फजीलत इसने रखी फिर पूरे कुरान में नहीं रखी। अल्लाह ने दो जुमले इस सूरे में ऐसे इस्तेमाल किए जो पूरे कुरान में इस्तेमाल नहीं किए। अब तक पूरे कुरान में सिर्फ एक मरतबा आया लफ्ज़े कौसर, पूरे कुरान में सिर्फ एक मरतबा आया है, पूरे कुरान में सिर्फ एक मरतबा आया। वो अल्लाह जो आयतों की तकरार पे तकरार करता है, जो इस आयत में वो इस आयत में, जो इस रुकू में वो इस रुकू में, जो इस पारे में वो इस पारे में, जो इस फरक में उस फरक में। मगर अल्लाह मजलिसी फरमाते हैं अल्लाह कर सकता था, मगर अल्लाह ने इसलिए नहीं किया कि अल्लाह का मिजाज ये है, अल्लाह जो चीज सैयदा को दे देता है वो किसी और को नहीं देता। जो चीज अल्लाह सैयदा को दे देता वो किसी और को नहीं देता। क्या अजमत है जनाब सैयदा, और क्या अजमत है दरे जनाब सैयदा की। ये अजमत है कि जैसे ही आजान शुरू होती थी, सलमान फारसी मस्जिद की तरफ नहीं दौड़ते थे, दरे ज़हरा की तरफ दौड़ते थे। लोगों ने शिकायत किया सहाबी रसूल ने, या रसूल अल्लाह आप जानते हैं ये नमाज में ताखीर से ज़ईफी की वजह से नहीं आता, इससे पूछ कि ज़ईफी में तेरी बेटी के दर पर क्यों जाता है। रसूल खुदा ने कहा सलमान जवाब दे इसका। कहा या रसूल अल्लाह ये बताना चाहता हूं कि पहले ज़हरा को राजी कर, खुदा बाद में राजी होगा। पहले ज़हरा को राजी कर, खुदा बाद में राजी होगा। सलमान फारसी सर झुकाए हुए हैं दर ज़हरा पर। एक सहाबी का गुजर हुआ, सलमान क्या कर रहे हो? का सजदा कर रहा हूं। का तुम्हें नहीं मालूम सजदे की जगह मस्जिद है, ये कौन सी फजीलत की जगह है? सलमान ने कहा तुझे नहीं मालूम ये दर कोई मामूली दर नहीं है, ये दर सिदरतुल मुंतहा है। हैरान और परेशान का सलमान पागल तो नहीं हो गया? तुझे मालूम है, इल्म है सिदरतुल मुंतहा किसे कहते हैं? का मालूम तो है, बता दे। का सिदरतुल मुंतहा उसे कहते हैं कि जब शब मेराज रसूल खुदा चले हैं तो जिब्रील साथ साथ है, जिब्रील साथ साथ है। मगर एक वक्त आया जब जिब्रील ने साथ छोड़ दिया, जब सवाल किया रसूल अल्लाह ने ऐ जिब्रील साथ क्यों छोड़ा? का इसके आगे नहीं जाएंगे, इसके आगे पर जाएंगे। का क्यों? का ये दर दर सिदरतुल मुंतहा है। का अच्छा, का याद रख वहां जिब्रील ठहरा जहां अल्लाह का नबी ठहरा, वहां जिब्रील ठहरा यहाँ अल्लाह का नबी ठहरे। एक जुमला याद आ गया मेहदी हसन साहब का, जो है शमीम भाई मजलिस सुना रहे थे।
انہوں نے اپنے شروعاتی جو ہے مرحلے میں ایک بات کہی کہ انصاف سے بتاؤ اگر ہم مجلس پڑھ رہے ہیں اور اپنے ہاتھ کو باندھ لیں نہ مسکرائے نہ کوئی حرکت دے بس پڑھتے ہوئے چلے جائے تو انصاف سے بتائیے آپ کیا سمجھیں گے؟ آپ یہی سمجھیں گے یہ کون سا خطیب آ کے ممبر پہ بیٹھ گیا؟ نہ تو اشارے کی تمیز ہے، سمجھ گئے تو آپ کو سلام ہے، نہ اشارے کی تمیز ہے، نہ بولنے کا ہنر ہے، نہ کوئی اشارہ، نہ چہرے پر مسکراہٹ۔ تو جیسے خطابت کا لہجہ ہوتا ہے، جیسے خطابت کی اسٹائل ہوتی ہے، ویسے سننے کی بھی اسٹائل ہوتی ہے۔ اس لیے کہ آپ خاموشی اختیار کر کے سنتے چلے جائیں تو لوگ دیکھیں گے جب یہ ویڈیو باہر جائے گی کہ کون سا مجمع ہے۔ اور یقیناً یاد رکھیں کہ اس سرکار کو بھروسہ نہیں کہ نوٹ بندی ہوئی کالے دھن باہر آئے یا نہیں آئے، مگر صادق آل محمد پر پورا بھروسہ ہے، وہ کالے دھن نکلوا لیتے ہیں۔ کہ وہ کیسے؟ کہ امام نے کہا جب میرے فضائل یا میرے جب کے فضائل بیان ہو تو لوگوں کے چہروں کی طرف دیکھو، اگر چہرہ نہ کھلے تو یہ غور کرو تم کھا کیا رہے ہو، اس لیے کہ حرام کھانے والوں کو فضائل علی اچھے نہیں لگتے، فضائل علی اچھے نہیں لگتے۔ ایام فاطمیہ قریب آ گیا، اچھا ہونا یہ چاہیے تھا کہ سارے مسلمان بلا مذہب، کوئی مذہب کی قید نہ رکھتے ہوئے سارے مسلمان جمع ہو جاتے کہ ہاں یہ نواسہ رسول کا ماتم نہیں ہے بلکہ پارے جگر رسول کے پارے جگر کا ماتم ہے، شہزادی کا ماتم ہے، مگر کوئی نہیں۔ حساب سے ملاقات ہوئی گئی، ہم نے کہا ایام فاطمی قریب آ گئے، مجلس پڑھنے جا رہے ہیں، چلیں۔ کہ بھئی ہمیں کیا لینا دینا ان مجلسوں سے؟ ہم نے کہا کیوں؟ آپ مسلمان نہیں ہیں؟ کہ مسلمان ہے تو اس کا کیا مطلب؟ ہم مجلس کریں، ایام فاطمیہ منائیں۔ ہم نے کہا تم نہیں مناؤ گے کیا گھنٹا بجانے والا آئے گا مجلسوں میں؟ کیا گھنٹا بجانے والا مجلسوں میں آئے گا؟ کیا جملہ ہم یہ بتائیں اگر ہم مسلمان ہیں تو مجلس کیوں کریں؟ ہم نے کہا اچھا یہ بتا کہ تو مسلمان ہے؟ کہا ہم نے کہا مذہب کیا ہے؟ کہا اسلام۔ ہم نے کہا اچھا ماشاءاللہ مذہب اسلام ہے۔ ہم نے کہا یہ بتا کیا اسلام کسی انسان کا نام ہے؟ کیا انسان کا نام ہے؟ کہا نہیں۔ ہم نے کہا اسلام ایک ضابطے کا نام ہے، اسلام ایک فکر کا نام ہے، وہ تو ہمیں معلوم ہے۔ ہم نے کہا اسلام کے ہاتھ نہیں ہیں، اسلام کے پاؤں نہیں ہیں، اسلام بول نہیں سکتا، اسلام چل نہیں سکتا، تو وہ تو ہمیں معلوم ہے۔ ہم نے کہا اچھا، ہم نے کہا یہ بتا تو رہ کہاں رہا ہے؟ کہا ہندوستان میں۔ ہم نے کہا اسلام آیا کہاں؟ کہا مکے میں۔ ہم نے کہا جب اس کے پاؤں نہیں ہے تو مکے سے چل کے ہندوستان کیسے آیا؟ مکے سے چل کر ہندوستان کیسے آیا؟ کب وہ ہمیں پتا نہیں۔ ہم نے کہا بس یہی مصیبت ہے۔ ہم نے کہا یاد رکھ تین شخصیت ہیں، ایک وہ جس نے اسلام لایا، ایک وہ جس نے اسلام کو پھیلایا، ایک وہ جس نے اسلام کو بچایا۔ یا جملہ بدل کے یوں کہہ دوں کہ اسلام کو لایا فاطمہ کے بابا نے، اسلام کو پھیلایا فاطمہ کے شوہر نے، اسلام کو بچایا فاطمہ کے لال نے۔ صلوات پڑھ دے محمد والے محمد۔ اسلام کو بچایا فاطمہ کے لال، اسلام کو پھیلایا فاطمہ کے شوہر نے پھیلایا۔ یاد رکھیں اگر آپ مسلمان ہیں تو رسول خدا کی بیٹی کا ماتم ہے، آپ ایک مرتبہ ایام عزا کو کہہ سکتے ہیں، حالانکہ ایام عزا کو بھی نہیں کہہ سکتے، اس لیے کہ عزاداری کا تعلق انسانیت سے ہے۔ جو انسان تھے وہ کل بھی عزادار تھے، اب بھی عزادار ہیں۔ جو انسان نہیں تھے وہ کل بھی منکر تھے، آج بھی منکر ہیں۔
اور قیامت تک وہ منکر رہیں گے، کیونکہ لعنت کا طور یہ ہمیشہ کے لیے ان کے گلے میں باندھ دیا گیا ہے۔ جیتے رہو لعنت کماتے رہو۔ ایک سلوات پڑھے محمد والے جیتے رہو لعنت کماتے رہو۔ آپ نے سنا ہوا ہے کہ جب بھی جناب سیدہ آتی تھی تو رسول خدا اٹھ جاتے تھے۔ اب ہم کئی مجلس پڑھنے گئے، مجلس پڑھ رہے ہیں، کوئی ہمارا حبیب کوئی قریبی آ جائے اور ہم سلوات بھیج دیں تو آپ کہیں گے لگ رہا مولانا کوئی قریبی ہے۔ ہم مجلس روک دیں، آپ کہیں گے لگ رہا مولانا بہت زیادہ قریبی ہے۔ ہم منبر چھوڑ کر چلے جائیں، گلے لگ جائیں، آپ کہیں گے یہ تو محبت کی انتہا ہو گئی، بہت زیادہ ہی محبت ہے۔ اب ہم نے اس کا ہاتھ پکڑا، منبر کی طرف آگے بڑھے، اب عوام خاموش نہیں رہے گی، کہیں گے مولانا ہم نے پسند کیا تھا آپ کو، اب منبر پہ وہ جانا چاہیے جو آپ جیسا ہو یا آپ سے بلند ہو۔ رسول خدا نے یہ کام ایک مرتبہ نہیں کیا۔ جب بھی جناب سیدہ آتی تھی، جب بھی جناب سیدہ آتی تھی منبر سے اٹھ جایا کرتے تھے، اپنی جگہ سے اٹھ جایا کرتے تھے، اپنی جگہ پہ فاطمہ زہرا کو بٹھاتے تھے۔ کوئی مسلمان زبان کھولے اس سے پہلے رسول خدا نے تالا لگاتے ہوئے کہا یاد رکھو فاطمہ تو ام ابیہا، فاطمہ اپنے باپ کی ماں ہے۔ فاطمہ کے خلاف کچھ نہ بولنا، فاطمہ اپنے باپ کی ماں ہے، فاطمہ لخت جگر ہے میرا، اور جس نے فاطمہ کو اذیت دی اس نے مجھے اذیت دی، جس نے فاطمہ کو خوش رکھا اس نے مجھے خوش رکھا۔ یاد رکھیں، بس ایک بات، آخری بات، اس کے بعد جو ہے ربط مسائل۔ آپ جانتے ہیں کہ آج کل جو ہے واٹس ایپ جو ہے پرائیویسی سے ہٹ رہا ہے۔ اب واٹس ایپ کو جو ہے فیس بک والے نے خرید لیا ہے۔ اب واٹس ایپ پہ جتنے بھی آپ کے گناہ ہوں گے وہ فیس بک آپ کا گناہ منظر عام پر لے کر آئے گا، لوگوں کے سامنے لے کر آئے گا۔ دنیا پریشان ہے، اب ہم کریں تو کیا کریں؟ یا تو واٹس ایپ ڈیلیٹ کر دیں۔ کل تک جو واٹس ایپ زندگی تھا دنیا آج ڈیلیٹ کر سکتی ہے، ڈیلیٹ کر سکتی۔ کیوں ڈر رہی ہے؟ اس لیے ڈر رہی ہے کہ اسے پتا ہے اگر گناہ سب کے سامنے آ گئے تو ہماری عزت کا تماشا ہو جائے گا۔ ذرا شکر کر لیا کرو اپنے پروردگار کا جو لاکھوں گناہوں کو جاننے کے بعد بھی تمہارے گناہوں کو پوشیدہ رکھا ہے، تمہارے رزق میں کمی نہیں کی ہے۔ اس پروردگار کا بھی شکر ادا کر لیا کریں۔ آج ہم جو ہے ڈیلیٹ کرنے پہ آ رہے ہیں واٹس ایپ۔ انصاف سے بتائیں، کل تک جو ہماری زندگی تھی آج ہم اسے ڈیلیٹ کر سکتے ہیں تو یاد رکھیے ہم اہل بیت کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے گناہوں کو بھی ترک کر سکتے ہیں۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد والے محمد۔ پیغام تھا آپ تک پہنچانا، جو کہ پیغام آپ تک پہنچ گیا۔ یاد رکھیں رسول خدا نے کہا جس نے میری بیٹی کو اذیت دی اس نے مجھے اذیت۔ میں نے سنایا نا در فاطمہ زہرا کی عظمت، کیا عظمت ہے؟ یہ وہ در ہے جہاں اگر ملک الموت بھی آئے تو بنا اجازت کے نہیں آتا۔ سلیمان نبی اللہ نے اپنے دربار میں جانے لگے تو سپاہیوں کو حکم دیا ہرگز جب تک میری اجازت نہ ہو، جب تک میں نہ کہوں تب تک میرے دربار میں کوئی نہ آئے۔ یہ خدا کو یہ بات اتنی بری لگی کہ میں نے سب کچھ سلیمان کو دیا۔ آج سلیمان کے اندر یہ گھمنڈ آ گئی، یہ انانیت آ گئی کہ سلیمان نے کہا جب تک میں نہ کہوں میری اجازت کے بغیر کوئی اندر نہ آنے پائے۔ آیا کون؟ ملک الموت۔ سلیمان نے کہا کون؟ کہ میں ملک الموت۔ کا بنا میری اجازت؟ ملک الموت نے کہا میں وہ ہوں جسے کسی کی اجازت کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ نے ملک الموت کو بھیجا تھا
घमंड को चकनाचूर करने के लिए, मगर मलकुल मौत ने भी घमंड किया, मैं वो हूँ जिसे किसी की इजाजत की जरूरत नहीं है। खुदा ने कहा है मलकुल मौत ज्यादा घमंड न कर, मैं दुनिया में दर ऐसा बनाऊंगा जिस दर पर तू भी कभी बगैर इजाजत के नहीं जाएगा। अच्छा को मर्ज ज़दारानी मज़लूम करबल वक्त आखिर रसूल खुदा का जानिए जनाब सैयदा पर रसूल खुदा का सर है। रसूल खुदा ख्वाब में मुब्तला है, कोई बार बार दखुल बाब करता है। जनाब सैयदा कहती हैं ऐसा वाली बाद में आ जाना, अभी मेरा बाबा बहुत बीमार है, अभी मेरा बाबा बहुत बीमार है, बाद में आ जाना। इनकार किया, उधर फिर दखुल बाब किया। एक मरतबा जनाब सैयदा रोने लगी, आंसू रुखसारे मोहम्मद पर गिरे। मोहम्मद ने आंखें खोली, का बेटी सैयदा क्या बात है? का बाबा देखिए ना कोई सवारी है, बार बार दखुल बाब कर रहा है, मैं मना कर रही हूँ मगर जा नहीं रहा है। एक मरतबा रसूल खुदा ने कहा ए बेटी सैयदा, ये तेरे दर की अजमत है कि जो फरिश्ता जो मलकुल मौत किसी की इजाजत नहीं लेता, वो तेरे दर की अजमत है कि बगैर इजाजत तेरे दर पर भी नहीं आता। अजरुकुम साहब, बगैर इजाजत तेरे दर पे भी नहीं आता। रसूल खुदा ने आवाज दी, बेटी सैयदा जाओ मेरे संदूक से एक कफन है मेरा, वो लेकर मेरे पास आ जाओ। पास आया, उसको 4 हिस्सों में तकसीम किया रसूल खुदा। एक हिस्सा खुद के लिए रखा, एक हिस्सा इमाम हसन को दिया, एक हिस्सा मौलाए कायनात को दिया, एक हिस्सा जनाबे सैयदा को दिया। अपने दर पर खड़े हुए हुसैन गिरिया कर रहे थे। एक मरतबा जनाब सैयदा ने हाथों को जोड़ा, का बाबा मेरे हुसैन से कोई खता हो गई, ए बाबा मेरे हुसैन से कोई खता हो गई, बाबा मेरे हुसैन से कोई गलती हो गई। कहा नहीं बेटी सैयदा, का आपने 4 हिस्सों में कफन तकसीम किया, एक हिस्सा मुझे दिया, एक हिस्सा हसन को दिया, अली को दिया, खुद के लिए रखा, हुसैन को क्यों नहीं? रसूल खुदा पे कहे बेटी, अरे कफन तो उसे दिया जाता है जिसको गुस्ल दिया जाए, कफन तो उसे दिया जाता है जिसे काफूर दिया जाए। तेरा बेटा हुसैन होगा करबला की तपती जमीन, अजरुकुम मरसा, अजरुकुम मरसा, करबला की तपती जमीन हो, वो दर जिस दर पर कभी बगैर इजाजत मलकुल मौत की हिम्मत ना हुई कि वो अंदर दाखिल हो जाए, वो दर जो अल्लाह का सबसे बड़ा नबी जहां आकर सलाम करता था ना, मलऊन बाद रसूल के बाद वहां आग और लकड़ियां लेकर जमा हो गए, आग और लकड़ियां लेकर जमा हो गए। आवाज देते हैं ऐ बीबी अबुल हसन को निकाल दो वरना हम दर में आग लगा देंगे। अकेली शहजादी ज़हरा दरवाजे के इस पार, ऐ मलऊन दरवाजे में आग लगाएगा। अरे ये वो दर है जहां मेरा बाबा सलाम करता था, इस घर में मेरे छोटे छोटे हसनैन रहते हैं। कहाँ हम उस घर में आग लगा देंगे जिसमें छोटे छोटे हसनैन रहते हैं। एक मरतबा एक मलऊन ने आग लगाई, एक मलऊन ने अपने पाँव के जोर से दरवाजे पे मारा, अरे जलता हुआ दरवाजा शहजादी के ऊपर गिरा। सिर्फ दरवाजा नहीं गिरा बल्कि दरवाजे में एक लोहे की मेज थी जो आग में सुर्ख हो गई थी। पत्नी ज़हरा में बेबस हुआ, ज़हरा ने आवाज दी ए अबुल हसन, अरे मेरा मोहसिन शहीद हो गया। अजरुकुम मरसा, अबुल हसन मेरा मोहसिन शहीद हो गया। मैं ज्यादा मसाइल पढ़ने का आदि नहीं हूँ, बस एक से 2 जुमला करने दो। जब दिन करीब आया ना शहादत का, जनाब सैयदा ने मौलाए कायनात को करीब बुलाया, कहा अबुल हसन कुछ वसीयतें हैं, कुछ पैगाम है। कहा बीबी क्या? कहा मैंने कल ख्वाब में देखा, ख्वाब में मेरा बाबा आया, ख्वाब में मेरा बाबा आया था। मेरे बाबा ने कहा शहजादी तेरे अज़ियत के दिन खत्म हो गए, तू जल्दी मुझसे मुलाकात करने आ रही है। कभी भी क्या कह रही हो? कहा हकीकत है। कहा अबुल हसन, ए अबुल हसन एक बात कहना चाहती हूँ। मौला ने कहा क्या? कहा अबुल हसन, ए अबुल हसन मेरा मोहसिन शहीद हो गया, ए अबुल हसन मेरा मोहसिन शहीद हो गया। इंसाफ से बताएं, किसी की भी बीवी होती है, अगर
اجرکم الاسار اجرکم الاسار. حضرات مسلم کربلا یہ ایام عزا سے کم دن نہیں ہے, یہ محرم سے کم کے دن نہیں ہے, یہ غم کی تاریخ ہے. بس محرم میں اور اس میں بس ایک فرق ہے, وہ فرق پڑھتا ہوں, ایک فرق ہے, بس فرق یہ ہے کہ کربلا کے میدان میں ماؤں کے سامنے بیٹوں کو مارا گیا. ارے 3 جماعت ثانی کے بیٹوں کے سامنے ماؤں کو مارا گیا. اجرکم الاسار اجرکم الاسار. ماؤں کو مارا گیا, ماؤں کو مارا گیا. عزاداران مسلم کربلا حکمت پر شہزادی وصیت کرتی ہے. ابو الحسن, ابو الحسن آخری وصیت ہے. کہ کیا کہ ابو الحسن میرا بیٹا حسین ہے نا, وہ رات کو اٹھ کے پانی مانگتا. میرے بیٹے حسین کو پیاس بڑی لگتی ہے, دیکھنا میرا بیٹا حسین کبھی پیاسا نہ رہے. میں کہوں گا اے شہزادی, ارے ذرا کربلا میں آ جائیے, یہ آپ کا لفتے جگر ہے, 3 دن کا بھوکا پیاسا ہے, کربلا کی زمین ہے, شمر کا کرد و خنجر. اجرکم الاسار اجرکم الاسار. آخری جملہ ختم دعا. آپ جانتے ہیں ابھی مجلس بات آپ اپنے کسی بھی ڈاکٹر کے پاس, فیملی ڈاکٹر کے پاس آپ کال کریے گا اور یہ پوچھئے گا کہ ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے کہ ہڈیاں ٹوٹ جائے تب زیادہ تکلیف ہوتی ہے کہ پسلیاں ٹوٹ جائے تب زیادہ تکلیف ہوتی ہے. ڈاکٹر فوراً یہ کہے گا خدا کرے ہڈیاں ٹوٹی ہوئی پسلیاں نہ ٹوٹی ہو. خدا کرے ہڈیاں ٹوٹی ہو پسلیاں نہ ٹوٹی ہو. آپ سوال کیجئے کیوں؟ کہ اس لیے کہ جب ہڈیاں ٹوٹتی ہے, انسان جب اٹھتا بیٹھتا ہے اسے تکلیف ہوتی ہے, مگر جب پسلیاں ٹوٹتی ہے, انسان جب سانس لیتا ہے تب تکلیف ہوتی ہے. آئے باد رسول 95 دن کیسے جناب زہرا زندہ آئی, کتنی مصیبت. وسيعلم الذين أسرفوا قال نعم قال إنا لله وإنا إليه راجعون. إلهي حق زهرا وأبيها وبالها وبنيها صار مصطفى. لا لا جو واسطہ ہے محمد اور آل محمد کا ہماری اس کلیس کی عبادت کو قبول فرما. یا اللہ جو واسطہ ہے محمد اور آل محمد کا تمام روضہ ہے مقدسہ کی حفاظت فرما. یا اللہ جو واسطہ ہے محمد اور آل محمد کا جہاں جہاں بشیان ہے ذکر اور ان کی صداقت و مال و جان کی حفاظت فرما. یا اللہ جو واسطہ ہے محمد اور آل محمد کا ہمارے گناہوں کبیرہ و صغیرہ کو معاف فرما. یا اللہ جو واسطہ ہے محمد اور آل محمد کا جو بشیان ہے ذکر اس وقت بیماری میں مبتلا ہے, بیماری کربلا کا واسطہ ہے محمد والے محمد کے صدقے میں انہیں جلد سے جلد شفا کامل و حاصل عنایت فرما. یا اللہ جو واسطہ ہے محمد اور آل محمد کا کہ ہمارے وقت کے امام ان زمانے ہم سب کو ان کے آوان و انصار میں شمار فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع